نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جو اتاری ہے ہم نے اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلی، تو بنا لو تم ایک صورت اس جیسی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلا لو اپنے تمام مددگار اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً نہیں کر سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. پچھلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، عقیدہ توحید کا بیان ہے، اور زیر درس دو آیات میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے. پچھلی دو آیات میں چند خاص کام ذکر کر کے اللہ پاک کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور زیر 10 آیات میں اللہ پاک کا ایک چیلنج ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے. پچھلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زمین و آسمان کا بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پھل اور پھول اگانے والا نہیں، اللہ کے سوا جیسے کوئی روزی دینے والا نہیں، تو اسی طرح اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار اور مستحق بھی نہیں. پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ تمہارا خالق بھی اللہ، تمہارے آباء و اجداد کا خالق بھی اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، آسمانوں کو بنانے والا بھی اللہ، پھل اور پھول اگانے والا بھی اللہ، روزی دینے والا بھی اللہ. یہ چند کام ذکر کیے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا. تو جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار اور مستحق بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جیسے اللہ کے بنائے ہوئے آسمان جیسا آسمان، اللہ کی بنائی ہوئی زمین جیسی زمین، اللہ کے بنائے ہوئے سورج جیسا سورج، اللہ کے بنائے ہوئے چاند جیسا چاند کوئی بنا نہیں سکتا، اسی طرح اللہ پاک کے کلام جیسا کوئی کلام بھی نہیں بنا سکتا. اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تو ساحر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، اور کبھی مفتری کہتے. میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم پیش کرتے جس میں پہلی قوموں کے واقعات ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، یا یہ کہتے کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا. مفتری خود گھڑنے والے کو کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. ان کے اس کہنے پہ اللہ پاک نے انہیں 3 بار چیلنج دیا. ایک بار سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے
لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر سارے انسان سارے جن مل جائیں اور قرآن جیسا کلام لانا چاہے تو یہ نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سب مل کر سارے ایک دوسرے کی مدد کر لیں، یہ نہیں لا سکتے۔ پھر دوسرے مقام میں فرمایا سورہ ہود میں فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر تیسرا چیلنج یہ دیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے تو پھر تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ یہ چھوٹی سی صورت کا معنی کہاں سے نکلا؟ یہ سورتن، اس پہ جو تنوین آئی ہے نا، یہ اس کا معنی دے رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ یہ عرب بہت ہی فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کے میلے لگا کرتے تھے اور اس میں یہ اشعار لوگ اشعار کہا کرتے تھے۔ پھر ایسا نہیں کہ انہوں نے پہلے وہ قصیدے لکھے ہوں اور پھر وہاں آ کر پڑھ دیں، نہیں، فی البدی جیسے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس طرح وہ اشعار کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو اہل لسان سمجھتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب یہ ہے کہ گنگا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل لسان ہم لوگ ہیں، بات کرنے والے ہم لوگ ہیں، باقی تو سارے گنگے ہیں۔ اور پھر جب اللہ پاک کی طرف سے یہ چیلنج دیا گیا تو اگر ان کے بس میں ہوتا تو اس چیلنج کو ضرور قبول کرتے، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آتے۔ قرآن کریم کی 3 صورتیں سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، ایک سورہ عصر ہے، دوسری سورہ کوثر ہے اور تیسری سورہ نصر ہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اس چیلنج کو قبول کرتے اور اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آتے۔ ان کی بے بسی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دشمنی کرتے ہیں اور دشمنی کرنے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی انہوں نے گردنیں کٹوا دی، اپنے عزیزوں کی گردنیں کٹوا دی، یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن ان سے ایک صورت نہ بن سکی۔ جب یہ صورت نہ بنا سکے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا بنا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی وحی جو ہے وہ نبی پہ آتی ہے، کسی اور پہ نہیں آتی، تو یہ کلام نبی پہ آیا ہے، کسی اور پہ نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم خود بھی اور اپنے مددگار بھی سارے جمع کر لو، اگر تم سچے ہو کہ انہوں نے خود یہ کلام بنایا ہے تو تم بنا کر لے آؤ۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ تم کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً نہیں کر سکو گے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ پاک کا چیلنج ہے، یہ کام تم قیامت تک نہیں کر سکتے، پھر اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر کائنات کی ایک ایک چیز دلیل ہے۔ اللہ پاک نظر نہیں آتے، لیکن اللہ پاک کی قدرت نظر آتی ہے، اور اس قدرت سے اللہ پاک پہچانے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس دہریہ قسم کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر امام صاحب سے یہ کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ یاد، یہ جو کچھ ہے یہ اب خود ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس خدا کے وجود پہ کوئی دلیل ہے تو پیش کریں۔ امام صاحب نے ایک مثال خود بنائی، اور کسی کو سمجھانے کے لیے مثال بنانا منع نہیں ہے،
امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود چر گیا، اس کے تختے بن گئے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ تختے خود بخود اٹھے اور جڑ گئے اور کشتی بن گئی، پھر میں نے خود دیکھا کہ وہ کشتی جو ہے وہ خشکی سے چلی اور پانی میں آ گئی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا رہی ہے، لوگوں کو اٹھا رہی ہے، ہاں جی، اور وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر خود بخود جاتی ہے، کوئی اس کو لے کر جانے والا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کوئی دانا انسان ہے، عقل مند انسان ہے، آپ نے تو ایسی بات کی ہے کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے تو ذرا بھی سمجھ نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی سی کشتی اگر یہ خود بخود بن نہیں سکتی اور یہ خود بخود چل نہیں سکتی تو اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود کیسے بن گئی اور یہ خود بخود کیسے چل رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر اپنے ابن کثیر میں لکھا کہ وہ جو دہریے تھے یہ واقعہ سن کر، یہ مثال سن کر اسی وقت طائب ہو گئے اور ایمان لے گئے۔ تو اللہ پاک کی قدرت پر ہاں جی ایک ایک چیز دلیل ہے۔ اسی طرح یہ جو چیلنج دیا گیا ہے یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کی دلیل ہے۔ ہاں جی اتنے فصیح و بلیغ لوگ، عرب کے ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی ذہانت عطا کی تھی کہ وہ جو ایک بار لفظ استعمال کر لیتا تھا دوسری پر وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، اتنا اس کے بعد الفاظ کا ذخیرہ تھا، لیکن وہ قرآن کا کیا ہے مقابلہ وہ بھی نہ کرتا۔